9 دن آپ کی خدمت کی ہے، میرے والدین کی ارواح کے لیے بھی ایک بار سورہ الحمد حافظ ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. برادران ملت، خداوند عالم کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی جانب سے تمہاری طرف نور اور اللہ کی کتاب آئی ہے، بندوں کی ہدایت کے لیے خالق کائنات نے دوہرا انتظام فرمایا، نور بھی بھیجا ہے اور کتاب بھی بھیجی ہے۔ اس موضوع پر جو گفتگو مسلسل آپ کی خدمت میں چل رہی تھی، ہم اس منزل تک پہنچی کہ نور سے مراد ائمہ معصومین اور ائمہ طاہرین ہیں بشمولیت پیغمبر اسلام کی مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ، یعنی کتاب کو اللہ نے نازل کیا، کتاب کو اللہ نے بھیجا ہمارے پاس، یہ کتاب آئی تو یہ کتاب کہاں سے آئی؟ اللہ کی جانب سے آئی۔ اللہ فرماتا ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، اور نور بھی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ کسی مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کے شرف کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز اللہ کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نور میں کتنی کشش ہوتی ہے، نور میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ وہ نور حقیقی نہیں، یہ الیکٹریسٹی کا نور آج جدھر جدھر گھوم رہا ہے، نظریں ادھر ادھر جا رہی ہیں۔ چل آواز بھیج دیجیے۔ تو اللہ کی طرف سے
نور آیا، اللہ کی طرف سے کتاب آئی۔ کتنا بڑا شرف ہے انسانیت کے لیے، خصوصاً مسلمان کے لیے، کہ اللہ خطاب فرمائے اور یہ ارشاد فرمائے کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کتاب بھیجی گئی، اللہ کی جانب سے نور بھیجا گیا۔ اگر کوئی دنیا کی اہم شخصیت کوئی چیز کسی کے پاس بھیجتا ہے تو اسے وہ سنبھال کے رکھتا ہے، اور نہ صرف سنبھال کے رکھتا ہے بلکہ ہر آنے والے کو دکھاتا ہے، دیکھیے ہم کو فلاں صاحب نے یہ بھیجا ہے۔ اگر اس شخصیت کی اہمیت نظر میں ہے جس نے بھیجا ہے، بنیادی بات یہی ہے۔ سماج اور معاشرے میں نظریات کے لحاظ سے مختلف لوگوں کی نگاہوں میں مختلف شخصیتیں اہمیت رکھتی ہیں۔ جس کی نظر میں جو بھی اہمیت رکھتا ہے وہ ایک پوسٹ کارڈ بھی بھیج دے تو لوگ دکھاتے ہیں فخر کے ساتھ کہ ہم کو فلاں بزرگ ہستی نے خط لکھا ہے، فلاں عظیم شخصیت سے ہمارے نام خط آیا ہے۔ اور اللہ نے اتنی بڑی کتاب اور جامع کتاب بھیجی اور یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، تو مسلمان کو اس کتاب کی کتنی قدر کرنا چاہیے کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، یہ اللہ نے ہم کو بھیجی ہے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہے۔ ہم کو قرآن ایک ایک کو پڑھ کے سنانا چاہیے، ہمیں قرآن دنیا کے انسانوں کو دکھانا چاہیے، دیکھو یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے ہم تک بھیجی۔ ہم کو اس قابل سمجھا کہ ہمارے لیے اتنی فصیح اور بلیغ کتاب نازل فرمائی۔ صلوات بھیج دیجیے محمد۔ ہے مقام فخر کے نہیں؟ اسی لیے الحمدللہ کہ مسلمان قرآن مجید کا احترام فرماتے ہیں، قرآن مجید کی قدردانی فرماتے ہیں، انتہائی ادب اور تہذیب سے قرآن کو اٹھاتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، قرآن مجید کو احتیاط سے رکھتے ہیں، بلندی پر رکھتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ قرآن مجید پر حدیث کی کتاب بھی نہیں رکھتے۔ قرآن اور حدیث اگر دو کتابیں موجود ہوں، حدیث کی کتابیں موجود ہوں، اگر بحار الانوار موجود ہو، اگر من لا یحضر موجود ہو، اگر کافی موجود ہو، تو کبھی کوئی شیعہ قرآن پر بحار الانوار کو نہیں رکھے گا، بحار الانوار کی جلد پر قرآن کو رکھے گا۔ اگر کسی برادران اہل سنت میں سے کسی کے پاس صحیح بخاری شریف موجود ہو اور قرآن بھی موجود ہو تو کبھی صحیح بخاری شریف کو قرآن پر نہیں رکھے گا، بلکہ صحیح بخاری شریف پر قرآن رکھا جائے گا۔ غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری کی اہمیت ہے، بحار الانوار کی اہمیت ہے، اس میں بھی حدیثیں ہیں، اس میں بھی حدیثیں ہیں، اسے علامہ مجلسی نے جمع کیا ہے۔ ایک ایک لفظ پر توجہ چاہوں گا، آج وقت کم ہے، تاخیر سے مجلس شروع ہوئی ہے، پھر مصائب کو بھی آج کی مجلس میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اقوال پیغمبر اسلام جمع فرمائے ہیں، لہذا بحار الانوار کی اہمیت ہے۔ علامہ بخاری نے، مسلم نے احادیث جمع کی، صحیح کہتے ہیں اسے مسلمان، بخاری نہیں، صحیح بخاری، اس لیے کہ امام بخاری نے اقوال پیغمبر جمع کی۔ نبی کا احترام بھی اپنی جگہ، احادیث کا احترام بھی اپنی جگہ، علامہ مجلسی کی محنت اپنی جگہ، امام بخاری کی محنت اپنی جگہ، مگر قرآن اوپر رہے گا، حدیث کی کتاب نیچے رہے گی۔ کیوں؟ یہ انہوں نے جمع کی ہے، توجہ کر رہا ہوں، اور وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اسی طریقے سے میں تمام مسلمانوں سے دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کی نگاہوں میں خلفاء اسلام کا احترام ہے تو میں آپ کو منع نہیں کرتا احترام کرنے سے، مگر یہ یاد رکھیے گا خلفاء کا انتخاب امت کی بیعت سے ہوا ہے، اور ائمہ نور ہے جن کو اللہ نے بھیجا ہے۔
ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں اور دینی مثالیں ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امامت من جانب اللہ ہے، ہمارے ہاں امامت اللہ کی طرف سے ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب آئی ہے. یعنی نور پہلے ہے اور کتاب بعد میں ہے. توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ بے چین ہو جائیں گے. کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ترتیب صحیح ہے تو ہم نے تسلیم کیا کہ نور نبوت پہلے آیا، کتاب بعد میں آئی. یعنی پیغمبر اسلام کی ولادت پہلے ہوئی اور اس کے بعد اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا. لیکن آپ کی امامت تو بعد نزول قرآن ہے، تو اسی لیے اللہ نے پہلے امام سے کہہ دیا کہ جب پیدا ہونا تو نبی کی گود میں قرآن پڑھ دینا، تاکہ یہ بات ثابت ہے کہ امامت کو سبقت ہے. صلوات بھیجیے امامت کو سبقت حاصل ہے. یعنی علی کا قرآن پڑھنا آغوش نبی میں مستند ہے. توجہ کا یہ گفتہ اند نہیں ہے، کہا نہیں جاتا. یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی نے میری آغوش میں صحف آسمانی کی تلاوت کی. یعنی وہ صحیفے جو پہلے نازل ہو چکے تھے، جن کا اصلی شکل میں وجود بھی باقی نہیں تھا. توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی وہ توراۃ پڑھی جو آج یہودیوں کے پاس نہیں ہے، وہ انجیل پڑھی جو عیسائیوں کو بھی نصیب نہیں ہے. یعنی اگر عیسائی بھی اپنی کتاب سمجھنا اور دیکھنا چاہے تو علی کے دروازے پر جانا پڑے گا. یہودی بھی اگر صحیح توراۃ معلوم کرنا چاہے تو علی ہی کی دہڑی پر جانا پڑے گا. اور جب صحف آسمانی پڑھ دیے تو کہا اجازت ہے کہ قرآن بھی پڑھو. توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر فرماتے میں نے اجازت دی، ہاں یا علی پڑھو. تو علی نے شروع سے آخر تک قرآن مجید کی تلاوت کی. اب عیسائی کو بھی اگر انجیل چاہیے ہے تو علی کے پاس آنا پڑے گا. یہودی کو بھی اگر اپنی توراۃ چاہیے ہے تو علی کے پاس آنا پڑے گا. کسی کے پاس کوئی نسخہ ہی نہیں. علی ہی کو پرانی کتابیں یاد ہیں جو نبی کو سنائیں، اور نبی نے کیا تصدیق کی، یا علی اگر وہ انبیاء اس وقت موجود ہوتے تو گواہی دیتے کہ تم نے ان پر نازل ہوئی کتابیں ان سے بہتر تلاوت فرمائی. ہاں حضور میری منزل ابھی آگے ہے. اور اس کے بعد اجازت چاہیے، یا رسول اللہ اجازت ہے کہ قرآن بھی سناؤں. توراۃ پڑھی اجازت نہیں مانگی، زبور پڑھی اجازت نہیں مانگی، انجیل پڑھی اجازت نہیں مانگی، کیونکہ کتابیں نازل ہو چکی تھی. تو قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اجازت اللہ سے مانگنا چاہیے یا اللہ سے اجازت لے کے آنا چاہیے. توجہ چاہ رہا ہوں، اگر یہاں پر ایک رومال رکھا ہو اور میں کسی سے مخاطب ہو کے کہوں اجازت ہے یہ رومال اٹھا لوں، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ رومال کس کا ہے جس سے اجازت مانگی جا رہی ہے. علی نے نبی سے اجازت لے کے بتایا کہ صاحب قرآن یہ ہیں، میری دیانت دیکھو. توجہ چاہ رہا ہوں کہ میں ان سے اجازت اس لیے لے رہا ہوں کہ تم شبہ میں نہ مبتلا ہو کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں. یہ تو میرے مولا تھے. اگر کہیں اللہ تعالی جل شانہ نے
طاہر جرولی کو قرآن دے دیا ہوتا اور سمجھا دیا ہوتا جانا میرے نبی کی آغوش میں پڑھنا، ان سے اجازت لینا، تو کہاں طاہر جرولی نبی کو پوچھتے آؤ قرآن سنو میں نبی ہوں؟ توجہ کہہ رہا ہوں، جو قرآن لے کے آئے اور نبوت کا دعویٰ نہ کرے، جو اگر نور ہونے کا دعویٰ کرے تو کس کے منہ میں بچی داف ہے جو جھٹنا کر دیا آج آخری مجلس ہے اس سلسلے کی، میں پھر تمام مسلمانوں کی خدمت میں خواہ وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ شیعہ اثنا عشری ہوں، کہ شیخ امامی ہوں، کہ وہ برادران اہل سنت ہوں، اس میں بھی کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، یہاں گفتگو اس پر ہے کہ امامت اصل اصول اسلام میں شامل ہے، اور امامت کو قرآن نے نور کہا ہے، اور نور کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا میری درخواست تمام غیر شیعہ مسلمانوں سے شیعہ ہونے کی نہیں، یہ مت آپ سمجھیے گا کہ میں شیعہ بنانے چلا، شیعہ بہت ہے، تو جو خدا انہیں سلامت رکھے اور انہیں شیعہ باقی رکھے، باقی رکھے، کیونکہ شیعت نسل نہیں ہے، مذہب ہے، اس کے مخصوص عقائد ہیں اور اس کی پہچان ہے نور سے وابستگی۔ توجہ فرمائی آپ نے، تو میں کسی کا مذہب نہیں بدلنا چاہتا، میں تو صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے علماء پر پریشر ڈال کے میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ آج پڑھا لکھا مسلمان اس بات کو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ امامت کو بھی آپ اصول دین میں شامل کیجئے۔ ہماری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ امامت اسلام اور ہماری نجات کے لیے ضروری ہے، نہ امامت کے بغیر دین کی بقا ہو سکتی ہے اور نہ ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ اسلام کی بقا بھی امامت سے وابستہ ہے اور ہماری نجات بھی امامت سے وابستہ ہے۔ اللہ نے امام کو بھیج کے اپنے دین کی بقا تو کر لی، توجہ کر رہا ہے، اب بقائے دین کا مسئلہ نہیں، وہ تو امام ذمہ دار ہے، ہماری نجات کا مسئلہ ہے جس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ تو کہ صاحب اگر امامت ہی بڑھا لی، امامت ہی بڑھا لی اصول دین میں تو ہم شیعہ نہ ہو جائیں گے؟ تو 3/5 تو شیعہ ہو ہی چکے۔ توجہ کر، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، 3/5 شیعہ کیسے ہو گئے؟ بھائی توحید مانا کہ نہیں؟ نبوت مانی کہ نہیں؟ توجہ کر رہا ہوں، قیامت مانی سارے مسلمانوں نے کہ نہیں؟ تو سارے مسلمان 3/5 تو شیعہ ہیں اصول میں، 2/5 کی بات ہے۔ پھر آواز ہے جی محمد کیا اگر شیعہ توحید کو اصول دین میں شامل سمجھتا ہے اور اہل سنت حضرات بھی توحید کو اصول دین میں شامل سمجھتے ہیں تو صرف اس مماثلت کی وجہ سے شیعہ ہو جاتے ہیں؟ کیا نبوت کو اصول دین کا جز قرار دینے کے بعد سارے اہل سنت شیعہ ہو جاتے ہیں؟ کیا قیامت پر ایمان لانے کے بعد اور قیامت کو اصول دین کا جز سمجھنے کے بعد سارے سنی شیعہ ہو جاتے ہیں؟ اور میں جب 3/5 اصول سے متفق ہو کے شیعہ نہیں ہوتے تو 2/5 میں کیا رکھا ہے؟ اس میں بھی ایک اللہ کی عدالت، توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کی عدالت، دوسرے امامت کو مان لینے سے ضروری نہیں ہے کہ شیعہ ہو جائے۔ ارے آپ امامت مانیے کہ نبوت کے بعد ضروری ہے، پھر امام ماننے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ امامت کو جزء اصول دین ماننے کے بعد آپ علی ہی کو امام مان لیں، آپ حسن مجتبی ہی کو امام مان لیں، آپ حسین ابن علی ہی کو امام مان لیں، نہیں،
جسے چاہے مانے، توجہ چاہ رہا ہوں، جسے چاہے مانے، مگر یہ لحاظ رکھیں گے کہ خدا نے کہا جسے امام مان کے آؤ گے اسی کے پیچھے قیامت میں بلاؤں گا۔ صلوات دیجیے محمد والے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کیوں نہیں؟ معبود حقیقی نے فرمایا مسلمانوں میں قیامت میں تم کو تمہاری نمازوں کے ساتھ بلاؤں گا۔ بڑی مشکل منزل ہے، کیوں نہیں فرمایا میں تم کو تمہارے روزوں کے ساتھ بلاؤں گا؟ کیوں نہیں فرمایا میں تم کو تمہارے حج کے ساتھ بلاؤں گا؟ کیوں نہیں فرمایا میں تم کو تمہاری زکات کے ساتھ بلاؤں گا؟ کہ اعمال کے ساتھ بلاؤں گا نہیں، اعمال تو خود ہی تمہارے ساتھ آئیں گے، اعمال تو خود ہی تمہارے ساتھ آئیں گے، وہ دو دو بیٹھے ہیں لکھنے والے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تم کو قیامت میں واجب ہے ہی، پڑھنا ہی ہے۔ جنت میں جانا ہو مسلمان کو تو نماز پڑھنا ہے، اور جہنم میں جانا ہو تو پڑھنا ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ ارے بھائی روزہ تو رکھنا ہی ہے، چاہے 73 میں ہم جنتی ہو چاہے جہنمی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، زکات تو دینا ہی ہے، حج تو کرنا ہی ہے۔ اب چاہے نماز جنت لے جائے چاہے جہنم لے جائے، دیکھیے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے، نبی فرما رہے ہیں۔ 73 میں ایک جائے گا تو کیا 73 میں ایک ہی نمازی ہے؟ سب نمازی ہیں بحمد اللہ۔ اور ہم سے لوگوں کو یہ شکایت کی نماز کو نہیں پڑھتے، ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس مجمع میں یہاں سے وہاں تک ماشاءاللہ اتنا بدماش، کوئی صاحب اگر بے نمازی ہو ہاتھ اٹھا دیں، دیکھ لیجیے گا مجمع زیادہ ہے۔ کوئی ہے؟ الحمدللہ سب نمازی ہیں، تو میں آپ کا وقت برباد کر کے کیا کروں؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز کا اہمیت تو معلوم ہے مگر پڑھتا نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مگر پڑھتا نہیں، یہ مجھے نہیں معلوم۔ جب کوئی نہیں کہتا بے نمازی تو میں کیوں سمجھوں بے نمازی؟ کیونکہ آپ کو گھروں کی حالت نہیں معلوم، مجھے کب حکم ہے کہ گھر جھانک لے گا؟ آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کا لڑکا نماز نہیں پڑھتا، کچھ کر نہیں پاتے، ہم یہاں فضائل بیان کرنے بیٹھے، آپ نے کہا نماز پہ پڑھیے۔ ابھی نماز پہ پڑھوا کے کیا کیجیے گا؟ لڑکے سے نماز پڑھوائیے۔ الحمدللہ سب نماز۔ اس مجمع میں اگر کوئی مسلمان شیعہ یا سنی روزہ نہ رکھتا ہو تو ہاتھ اٹھا دے۔ سب رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ حیدرآباد ہے بھلا، یہاں بے نمازی کہاں ڈھونڈے ملے گا، یہاں بے روزہ دار کہاں ڈھونڈے ملے گا؟ کسی پر زکات باقی ہو تو ہاتھ اٹھائے۔ ارے بھائی سب چھوڑ دیجئے، کوئی استطاعت رکھتے ہوئے حج کو نہ گیا ہو تو ہاتھ اٹھائے۔ کیا آپ باتیں کرتے بڑے مجمع میں پوچھ رہے ہیں؟ جب یہاں نہیں قبولتے تو قیامت میں کیا قبول ہوں گے؟ پھر آواز نہیں دیجیے محمد والے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا تو بحمد اللہ یہ ہمارا مجمع پورا اعمال صالحہ کا پابند۔ اب اگر ابھی میں یہ کہوں کہ کیا اس میں سب شیعہ ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، سب کہاں؟ آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے، دوسری کی طرف سے آپ کو ہاتھ اٹھانے کا کیا حق ہے؟ میں کیا عرض کروں؟ اگر میں پوچھوں سب سنی ہے کہ نہیں صاحب،
اہل سنت بھی بیٹھے ہیں، شیعہ بھی بیٹھے ہیں، توجہ تو بے نمازی کوئی نہیں بیٹھا ہے، بے روزہ دار کوئی نہیں بیٹھا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی نہیں بیٹھا ہے۔ اب میں ایک اور لفظ پوچھتا ہوں، اس میں امامت والے کتنے بیٹھے؟ سب نہیں ہاتھ اٹھائیں گے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اس میں خلافت والے کتنے بیٹھے؟ سب نہیں ہاتھ اٹھائیں گے۔ معلوم مین ڈفرنس یہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، کہ خلافت کو تسلیم کرتا ہے مسلمان یا امامت کو تسلیم کرتا ہے؟ امامت، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ کا امامت کیا ہے؟ نور جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ امام، اس کا تسلیم کرنا ضروری ہے۔ تو کسی کو تسلیم کر لیجئے، کسی کو تسلیم کر لیجئے، کسی کو مان لیجئے، اس سے بحث نہیں ہے۔ امام ماننا تو پڑے گا، امام تسلیم تو کرنا ہی پڑے گا، ازرو قرآن ماننا پڑے گا، ازرو حدیث ماننا پڑے گا، اور امام ٹیکنیکل لفظ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جناب ابراہیم نے جس وقت امتحان میں کامیابی حاصل کی، خدا ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے ابراہیم کی آزمائش کی، امتحان لیا، مبتلا کیا کلمات سے، اور وہ کامیاب ہوئے، فَأَتِمَّهُنَّ، اور انہیں کامیابی حاصل کی، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، خدا کہتا ہے میں نے کہا کہ میں نے تم کو انسانوں کا امام بنایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نکال دے کوئی قرآن سے آیت کسی کی ہمت ہو تو، اور جب آیت موجود ہے تو یہ طے ہو گیا، خلافت اسے کہتے ہیں جسے امت بناتی ہے، امامت اسے کہتے ہیں جسے اللہ بناتا ہے۔ تو جھگڑا شیعہ سنیوں کا نہیں ہے، جھگڑا امت و اللہ کا ہے۔ دیکھیے ایک بڑی وضاحت کر کے جا رہا ہوں، ہمیں نہ مارا کرو، ہمیں نہ پیٹا کرو، ہمارے خلاف باتیں نہ کیا کرو، یہ غریب فرقہ ہے، تھوڑا سا ہے، اقلیت میں ہے، اسے امامت کے سائے میں پلنے دو، اس کے خلاف کتابیں نہ لکھو، اس لیے کہ امامت کے ہم مینوفیکچرر نہیں ہیں۔ اگر ہم نے خلافت سے لڑ کے امامت بنائی ہوتی تو تم ہم سے بگڑتے، ہمیں جس نے امام کا امام بھیجا اس کا بگاڑ لو جو بگاڑ حضور امامت شیعوں کی نہیں ہے، امامت شیعوں کی نہیں ہے، امامت اللہ کی طرف سے ہے۔ فرماتا ہے ہم نے نور تم کو بھیجا۔ نور کون ہے؟ ائمہ، سائنٹیفکلی بھی کل آپ کے سامنے ثابت کر سکا۔ اب آج تتمے کو سماعت فرمائیے، ہمارا ہر امام خدا کی طرف سے آیا، manufactured by God۔ توجہ چاہ، ہماری غلطی یہ ہے کہ اللہ نے بنایا، نبی نے بتایا اور ہم نے مانا۔ تو اس ماننے پر یہاں پر ایک اہم بات کہہ رہا ہوں، وہ کہتے صاحب دیکھیے امامت نہ پڑھیے جھگڑا ہو جائے گا، مار پڑے گی۔ ارے بھائی مار سے تو بچ نہیں سکتے ہم تقدیر ہی میں مار لے کے آئے۔ اگر امامت بیان کریں گے مسلمان ماریں گے، اور نہ بیان کریں گے تو قبر میں فرشتے ماریں گے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، اما یہاں کوئی مارے گا تو پی ایس سی تو آ جائے گی، قبر میں کون سی پی ایس سی آئے گی بتانے کے لیے؟ محمد کون سی پی ایس سی آئے گی؟ توجہ فرمایا، تو ہماری بات ہو اور ہم نے فساد جوتا ہو، ہم نے خلافت سے اختلاف کیا ہو اور اختلاف کرنے کے لیے امامت سازی کی ہو، تو سارے شیعوں کو ابھی قتل کر دو، میں بھی اپنا گلا کٹانے کو تیار۔ لیکن اگر امام اللہ نے بنایا، توجہ آپ کا، اور ذرا دیکھیے تو
کہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ اکبر کیا اہتمام کیا کہ نبوت آئے گی عبداللہ کے گھر میں، توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن امامت آئے گی خود میرے گھر میں، پہلا امام میرے گھر میں پیدا ہوگا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے خلفاء کو کہاں سے پایا تو آپ کہیں گے مدینہ سے، ہم سے پوچھے تم نے امام کو کہاں سے پایا؟ اللہ کے گھر سے۔ اللہ نے امام بنایا، اللہ نے اپنے گھر میں بھیجا، اور جب آخری حج کر کے نبی چلے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ قفل کس کے پاس تھا، کنجی کس کے پاس تھی؟ کوئی رسول اللہ کو جانے بھی دیتا تھا کعبے میں؟ علماء سے تاریخ عرب تو معلوم کیجئے، اللہ والا رسول کعبے کی دیوار کے پاس گیا اور واپس آیا، کبھی اندر جانے دیا محمد عربی کو؟ نہیں جانے دیا۔ کیسے جا سکتے ہو؟ ہمارے بت رکھے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، ہمارا تالا پڑا ہے، کنجی ہمارے پاس ہے۔ کل اللہ کے گھر کی کنجی تھی، آج نبی کے قبر کی کنجی بھی انہی کے پاس ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ہر جگہ تالا۔ یہ تو جب امامت آئی، توجہ چاہ رہا ہوں، تو نبوت داخل ہوئی کعبے میں۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے بتا دیا امامت کو بھیجا ہے نبوت کا راستہ بنانے کے لیے۔ میرے گھر میں علی آئے گا، دیوار میں در بنے گا، پھر اسی در سے محمد آئے گا۔ ایک اور صلوات بآواز بلند ہو دیجیے توجہ چاہ رہا ہوں۔ ارباب کرام، اللہ نے امامت کو بنایا، اللہ نے امام بنایا، اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ، تمہاری طرف ہم نے بھیجا، تم کو ہم سے ملا، اللہ کی طرف سے نور آیا۔ نور ہے امامت، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا تحفہ ہے۔ قرآن بھی اللہ کا تحفہ ہے بندوں کے لیے، امامت بھی اللہ کا تحفہ ہے بندوں کے لیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور پھر نبی نے غدیر خم کے میدان میں دونوں ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے بحکم خدا یہ اعلان فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ توجہ فرمائیے گا، میری گفتگو دوسرے رخ پر جانے والی ہے، ابتدا سے انتہا تک جانا ہے، وقت کم ہے۔ ارباب کرم، نبوت کے ذریعے امامت ملی اور ان لفظوں کے ساتھ ملی جس جس کا میں مولا ہوں، آج سے فوراً امیڈیٹلی فہذا، آج سے اس کے علی مولا، یعنی بنا دیا یا نشین بنا دیا، وسیع بنا دیا، ولی بنا دیا، اعلان کر دیا، اور کنڈیشن یہ لگا دی کہ آج سے جس کا یہ مولا ہے اس کا میں مولا ہوں۔ اتنی اہم ہے امامت کہ یہ قانونی لفظیں بتا رہی ہیں، آج سے جو علی کو مولا نہ مانے گا میں بھی اس کا مولا نہیں ہوں۔ یعنی نبوت کو مسلمان مان نہیں سکتا بے امامت کے۔ شیعہ نہ بنو، کم سے کم محمد کے ماننے والے تو رہو۔ سلام دے دیجیے، اس میں نہ لڑیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہاں سے امامت شروع، امام کے بعد امام، امام کے بعد امام، کون؟ توجہ، پیغمبر اسلام نے ائمہ کے نام بتا، اجلاء علماء اہل سنت نے ائمہ کے نام لکھے۔ پیغمبر کی ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں
فرماتے ہیں میرے بعد میرے 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 12 جانشین ہوں گے. توجہ چاہ رہا ہوں، لفظ ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں میرے بعد میرے 12 جانشین. اسماء ائمہ بتائے، نبی کی حدیث دیکھ لو، ہماری دینیات کی کتاب دیکھ لو، نبی کی حدیث پڑھ لو، علماء اہل سنت نے جو لکھی ہے، اور چھوٹے سے بچے کو سوتے سے جگا کے پوچھ لو اماموں کے نام. توجہ چاہ رہا ہوں، مطابق پیغمبر ہے کہ نہیں؟ تو اگر امامت کو نہیں تسلیم کرنا ہے تو نبوت اور وحدانیت سے لڑیے، ہم سے کیوں لڑتے؟ ہماری کیا خطا ہے، ہماری کیا غلطی ہے؟ ہم نے تو وہی مانا ہے جو اللہ نے ہمیں بھیجا اور آپ کو بھی بھیجا، تو آپ سنی امامیہ ہو جائیے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، لفظ شیعہ اچھا نہیں لگتا، چھوڑیے جانے، ان کو چھوڑیے، ان کی باتوں کو چھوڑیے. سنی اہل سنت یعنی سنت رسول پر چلنے والے. تو کون سے رسول کی سنت پر چلنے والے؟ امامیہ. کون سے امام؟ 12 امام جن کے نام پیغمبر نے بتایا. اچھا، بڑے ترکیب والے. سوچو، ارے 12 امام ہی مان لیں گے تو شیعہ ہی نہ ہو جائیں گے سیدھے سیدھے؟ نہیں، سنی امامیہ رہیے، کمی نہیں. وہ تو جہاں 12 کو مانا شیعہ ہو گئے. ہر عالم آپ سے یہی کہے گا کہ طاہر صاحب نے کہا ہے تم سے کہ سنی امامیہ بن جاؤ، وہ بیوقوف بنا رہے تھے تم کو. ہم آپ 12 مانے اور شیعہ ہوئے، تو 12 کو نہ ماننا ہی دلیل اہل سنت ہے. تو 12 میں سے ایک کو بھی مانا. ارے حضور پہلے کو مان چکے، 12ویں کو ماننے جا رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، غور فرماؤ. مسلمانوں انصاف سے بتاؤ، 12 اماموں میں پہلے امام علی ابن ابی طالب، آخری امام جن کا نام نامی محمد. پہلے کو مانا کہ امام کہاں مانا؟ چوتھا خلیفہ مانا. تو وہی لفظی بحث آ گئی کہ نہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شیعہ امامیہ نہ بنیے، اہل سنت امامیہ بن جائیے. توجہ فرما لیا میری بات کو. تو چوتھا خلیفہ مانا، امام کہاں مانا؟ نہیں مانا. حسین کو چوتھا خلیفہ مانا. توجہ چاہتا ہوں، حسین کا نمبر بتاؤ خلافت میں. تو حسین تو خلیفہ نہیں تھے، بلکہ منکر خلافت یزید تھے. تو پھر تھے کون؟ اللہ تھے. حسین کا نہیں، نبی تھے نہیں، خلیفہ تھے نہیں. تو کیا لفظ سے نکلتا؟ امام حسین، امام حسین، امام حسین. ارے غدیر میں نہ مانا، کربلا میں جو امامت کو ماننا ہی حضور ذرا صلوات الساعت فرما دے. توجہ چاہتا ہوں، وہ آخری جو آئیں گے ان کے لفظ کے ساتھ کون سا لفظ ہے؟ دیکھیے، توجہ چاہ رہا ہوں، ٹیکنیکل بات ہے. حدیثوں میں کیا لکھا ہے کہ آخر زمان میں خلیفہ مہدی آئیں گے کہ امام مہدی آئیں گے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو آخر میں تو امام ہی کو ماننا پڑے گا. اور ایک آ بھی چکے، اس کی تفسیرات پڑھ بھی چکا. جیسے ہی 15ویں صدی شروع ہوئی، کعبے میں آئے
ارے کعبے میں آئے مگر امام ہی بن کے آئے. میں کچھ کہہ رہا ہوگا وہ تو جھوٹے تھے. جھوٹے سچے کی کیا بحث ہے؟ جو کہے کہ ہم ہیں اسے مانو. میں کچھ عرض کر رہا ہوں اما وہ دور اور تھا جب جو دعویٰ کرتا تھا تو اسے مان لیتے تھے. یہ وہ دور آ گیا کہ یوں نہیں مانتے. میں سعودی عرب کی حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ جب ان کی حکومت میں کعبے میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ امام مہدی ہوں تو اس کے ہاتھ پر سب نے بیعت کیوں نہیں کی؟ آپ کیا باتیں کرتے؟ کیسے بیعت کرتے؟ کیسے کرتے؟ جیسے بزرگوں نے کی. اس کا مطلب یہ اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں. بیعت کیسے کرتے؟ وہ جھوٹا تھا. جھوٹا تھا وہ امام مہدی نہیں تھا تو تحقیق کی نا. میں کچھ کہہ رہا ہوں پتا چلا یا سچا ہے کہ جھوٹا. ارے 20ویں صدی میں آئے تو دیکھنا پڑے. کیا حق ہے آپ کو امامت پر بحث کرنے کا؟ وہ کہہ رہی دیکھنا پڑے گا. نہیں کی. اور اگر سچا آ گیا ہوتا تو کیا کر لیتے؟ صاحب یہ مشکل مسئلہ. اگر اسے امام مہدی مان لیتے ایک دشواری تھی. وہ کیا کہ حکومت انہیں دے دینا پڑا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں تو اب یہ پالیٹکس سمجھ میں آئی کہ یہ بھی جانتے ہیں حکومت امام کا حق ہے. حکومت زمین پر حکومت امام کا حق ہے. جناب امام مان لیتے تو حکومت دے دیتے. ایسے بیوقوف ہے. ارے آج ہی ایسے بیوقوف نہیں کبھی ایسے بیوقوف نہیں تھے کہ علی کو امام مان لے حکومت دے دے. کبھی نہیں. مسلمانوں بات تتمے کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. کوئی اختلاف نہیں ہے اسلام میں. فرقہ بنی نہیں سکتا. اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اللہ ایک، نبی ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک، دین ایک. سب پالیٹکس ہے. اگر امام مان لیتے حکومت دینا پڑتی. توجہ دیکھ رہا ہوں تو حکومت کے لیے امامت کو تسلیم نہیں کیا. مگر اب پتہ نہیں چلتا تھا کون ہمارے ساتھ ہے کون نہیں. کیونکہ نماز ایک تھی، روزہ ایک تھا، حج ایک تھا. توجہ دیکھ رہا ہوں مسائل ایک تھے تو ڈیمارکیشن کرنا تھا، آئیڈینٹیفیکیشن کرنا تھا. تو کیا ماتھوں پر کچھ لگایا جاتا؟ لہذا کا وضو بدلو تاکہ پہچان لے کہ اپنا ہے کہ امامت والا. نماز میں ہاتھ کی جگہ بدلو تاکہ پہچان لے اپنا ہے کہ امامت والا. روزے کا وقت بدلو تاکہ پہچان لے کہ اپنا ہے کہ امامت والا. یہ پالیٹکس خود دلیل ہے کہ امامت والوں نے کچھ نہیں بدلا. کچھ نہیں بدلا. بس تتمے کی منزل تک آ گیا. اچھا آخر میں جو امام آئے گا حکومت کرے گا بے شک. جانشین رسول امام مہدی کی حکومت ہوگی. کہاں ہوگی؟ ایران میں، عراق میں، توجہ تھا پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا. آپ بکرے یار پوری دنیا کو ہوگی. اچھا کون کہہ رہا؟ حضور نے فرمایا. حضور فرماتے ساری دنیا پر. کہاں سے کہاں تک؟ کار سے کاف تک. کار سے کاف. مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے مشرق تک، شمال سے جنوب تک، جنوب سے شمال تک. یعنی پورے گلوب پر امام ہی کی حکومت ہوگی. کیا بے شک ہوگی. بچن باتیں پوچھنا چاہتا ہوں.
اسلام کے ہر فرقے شیعوں سے نہیں، برادران اہل سنت سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ کل سے وہ جا کے اپنی اپنی مسجدوں میں پوچھئے گا امام مہدی آئیں گے تو وہ حکومت کیسی ہوگی؟ ارے صاحب اس کا کیا کہنا، اس حکومت کا کیا کہنا، قاف سے قاف تک اسلام ہی اسلام ہوگا۔ آئیں اسلام، جی جناب اسلام، یہاں سے وہاں تک سب مسلمان، سب مسلمان انشاءاللہ سب مسلمان ہوں گے، کیا سب مسلمان ہوں گے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اچھا اتنا اور پوچھ لینا کہ کون سے مسلمان ہوں گے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی جب ان کی حکومت ہوگی اور یہاں سے وہاں تک اسلام ہوگا تو کون سا ہوگا؟ نہیں ہوگا کہ اہل سنت والا اسلام، کہ حنفی، کہ شافعی، کہ مالکی، کہ حنبلی، کہ دیوبندی؟ کیا آپ بک رہے تھے آپ؟ جب امام آ جائیں گے تو توجہ فرمائیے، ایسی منزل پر لے آیا کہ آپ کو کہنا پڑے بات تو حق ہی کہہ رہا ہے، مانے نہ مانے یہ اپنا مقدر ہے۔ توجہ جیسا کون سا مذہب ہوگا؟ نہیں پہلے میں کفر کا ایک دور لگایا ہوں، عیسائی ہوں گے کہ نہیں، یہودی ہوں گے کہ نہیں، ہندو ہوں گے کہ نہیں، پارسی ہوں گے کہ نہیں، سکھ ہوں گے؟ ارے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا تو ان کی حکومت میں ہندو مسلم رائٹ نہیں ہوگا؟ ارے آپ صاحب عجیب، یہ کس جاہل کی مجلس سن کیا ہے؟ اس کو یہی پتہ نہیں، میں جب سب مسلمان ہوں گے تو ہندو مسلم رائٹ کہاں سے ہوگا؟ تو کون نہیں ہوگا جو نہیں ہوگا؟ کہا جی ہاں سمجھ گئے، بہت اچھی بات کہی ماشاءاللہ، سب خوش ہو گئے۔ ابھی آگے چلیے، صلیبی جنگ ہوگی، عیسائی مسلمانوں کو اس طرح ستائیں گے جیسے ستائیں۔ توبہ کیجئے، کیسی باتیں آپ کرتے ہیں؟ امریکہ کہاں ہوگا، یورپ کہاں ہوگا، UK کہاں ہوگا؟ وہ کوئی نہیں ہوگا، سب مسلمان ہوں گے انشاءاللہ۔ توبہ کیجئے، اسرائیل کا نام و نشان نہیں ہوگا، سب مسلمان ہوں گے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ ایڈلٹریشن ہوگا، آٹے میں مٹی ملا کے بکے گی؟ وہ کہے توبہ کیجئے، امام کی حکومت ہوگی، ایڈلٹریشن کا کیا سوال؟ یہ جیب پیٹر کہاں جائیں گے؟ یہ صاف کرنے والے، پک پاکیٹنگ ہوگی، کہا توبہ کیجئے، شراب خانے ہوں گے، کہا توبہ کیجئے، پکچر ہاؤس ہوں گے۔ ارے کیسی باتیں کرتے ہیں؟ تو نہ کوئی لڑائی ہوگا نہ کوئی جھگڑا ہوگا، ڈاکے بڑھیں گے کیا نہیں صاحب، چوریاں ہوں گی کیا نہیں، کوئی بھوکوں مرے گا؟ ارے کیا بات کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی حدیثیں دیکھیے، جب امام مہدی کی حکومت ہوگی تو ایک نہ بھوکا سوئے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، دولت مند غریب کا استحصال کرے گا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں صاحب؟ یہ تو سب اس دنیا کی باتیں ہیں، وہ امام کی حکومت ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سے کہلا رہا ہوں، کیونکہ حدیث پیغمبر ہے، یعنی جب آخری امام کی حکومت ہوگی تو جھگڑا نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا، جیبیں نہیں کٹیں گی، شراب نہیں چلیں گے، سینما نہیں ہوگا، کوئی عورت بے پردہ نہیں ہوگی، کوئی بے نمازی نہیں ہوگا۔ توجہ دے رہا ہوں، نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ ایک بات مجھے بتا دیجئے کہ یہودیوں سے تو نہیں ہوگی، کیونکہ ہوئے گا نہیں کوئی بیچارہ یہودی، میں کہہ رہا ہوں بیچارہ اپنی ذمہ داری پر، مر ہی چکے ہوں گے تو کہنے میں کیا حرج ہے۔ بیچارے عیسائی نہیں ہوں گے، ہندو نہیں ہوں گے، مسلمان ہوں گے، تو شیعہ سنی رائٹ ہوگا؟ ہوگا؟ ابھی مسلمانوں کی تو دو فرقے شیعہ سنی لڑتے رہتے، اور ہم سے پوچھیے، ہم تو لکھنؤ والی، آپ کیا تو الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہر شیعہ سنی رائٹ کیسے؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ہم جب شیعہ بھی ہوں گے سنی بھی ہوں گے تو رائٹ کیوں نہیں ہوگا؟
نہیں تب شیعہ سنی نہیں ہوں گے. ہاں ساری دنیا میں مسلمان ہوں گے اور شیعہ سنی نہیں ہوں گے. شیعہ سنی رائٹ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اب اتنا تم سے پوچھوں گا، میں نہ کہوں گا کہ کون نہیں ہوگا. اگر خلافت ہوگی تو ہم نہیں ہوں گے، اور اگر امامت ہوگی تو تم نہیں ہوگے. بس برادران اسلامی آخری بات سنیے، انٹرنیشنل بات سنیے، بین الاقوامی بات سنیے. وہ کہتے ہیں آپ بین الاقوامی مضمون نہیں پڑھتے، آج پڑھ رہا ہوں بین الاقوامی. انٹرنیشنل، ریئل انٹرنیشنل. توجہ کرو، کیونکہ نیشن مذہب پر نہیں ہوتی ہے، قومیت ہوتی ہے. ہندوستانی ایک نیشن ہے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. یورپین ایک نیشن ہے، چاہے پروٹسٹنٹ ہو چاہے کیتھولک ہو. نیشن کا کیا مطلب؟ انٹرنیشنل بات سنیے. دنیا میں سب مسلمان ہوں گے، ہاں چینی بھی مسلمان ہوگا، ہاں جاپانی بھی مسلمان ہوگا، ہاں روسی بھی مسلمان ہوگا، ہاں انڈونیشین والا بھی مسلمان، ہندوستان والا بھی مسلمان، پاکستان والا بھی مسلمان، یورپ والے بھی مسلمان، ایران عراق والے بھی مسلمان، افریقہ والے بھی مسلمان، امریکہ والے بھی مسلمان، سب مسلمان. اور نہ کہیں چوری، نہ کہیں ڈاکہ، نہ کہیں ایڈلٹریشن، نہ کہیں غریبوں کا استحصال. اس ایسے سوسائٹی پاک ہو گئی. کیا کہا امام کی حکومت ہوگی؟ کون تھے 12ویں؟ جب 12ویں کی حکومت ہوگی تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا جو ہو رہا ہے. تو اگر پہلے کی مان لی ہوتی تو اب تک یہ کچھ نہیں ہوا اب سنیے، امامت کا انکار کر کے مدینے کے لوگوں نے صرف اسلام کا نقصان نہیں کیا ہے بلکہ انٹرنیشنل نقصان کیا، دنیا کی تمام اقوام کا نقصان کیا ہے. انسان میں جتنی برائیاں پیدا ہو گئی یہ سب کس کے کھاتے میں لکھی جائیں گی؟ بس توجہ چاہ رہا ہوں، اگر امام کی حکومت ہوتی تو جب 12ویں امام کی حکومت ایسی ہوگی تو اگر 11 کی حکومت رہی ہوتی تو ایسی ہی ہوتی، کیونکہ امامت نور ہے، وہ نور سے کنٹرول کرتی ہے. مگر نور بیٹھے بیٹھے کیا کر سکتا تھا؟ ارے نور تو بڑے بڑے پلازا میں چوری پکڑ لیتا ہے، وقت نہیں ہے وضاحت کا. بیٹھے ایک کمرے میں، کسی نے جراب رکھ لی، پکڑ لیا، کیسے خبر ہو گئی؟ وہ تو بات دیکھے بیٹھے ہوئے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. تو نور جس کے پاس ہوتا ہے اس کو ایک ایک آدمی کے ساتھ کرنا نہیں پڑتا. ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، دنیا میں نہ جھگڑا ہوتا نہ فساد ہوتا. فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہوتی سوال ہی نہیں تھا، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہوتی سوال ہی نہیں تھا، تھرڈ ورلڈ وار ہوتی سوال ہی نہیں، امامت کی حکومت ہوتی. اب میں نہایت ادب سے 9 دن محنت کرنے کے بعد آج یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ سقیفہ میں شیعوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا. سقیفہ سے ساری دنیا کی قوموں کا نقصان ہوا، ورنہ عدل ہوتا، انصاف ہوتا، اسلام ہوتا. بس اب اسی سے آپ رب دیکھیے کہ کیا مجلسیں کرتے ہو، کیا روتے ہو، کیا سیاہ کپڑے پہنتے ہو، یہ سب بدعت ہے. یہ بدعت ہوتی کچھ کہہ رہا ہوں، یہ گریہ ہوتا، یہ مجلسیں ہوتی، یہ ماتم ہوتا،
یہ رونا ہوتا، یہ زری اٹھتی، یہ خون نام حسین پر بہتا، جب حسین کی حکومت ہی ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو حکومت اللہ نے امام کو دی تھی تم نے ایسے سلسلے میں رولنگ میں ڈال دی، توجہ ہے بڑے بڑے محتاط لفظوں میں، کہ وہ یزید تک پہنچ گئی، اور جب یزید تک پہنچ گئی تو اس نے کون سا عیب تھا جو چھوڑا؟ اللہ اکبر۔ آج مسلمان قائل ہے کہ یزید کے دور میں کوئی حکم اسلام ایسا نہیں تھا جس کی اطاعت ہوتی ہو، اور کوئی بات ایسی نہیں تھی جس کو اللہ نے منع کیا اور ہونا نہیں۔ تو کوئی بولا، بیعت کرنے والوں میں سے کوئی اٹھا، کوئی نہیں آیا، امام حسین۔ تو کس طریقے سے آئے؟ امامت نے کہا ہم یہ بھی دکھا دیں گے، ہم حکومت پر قبضہ کر بھی سکتے ہیں اور اپنا گلا کٹا بھی سکتے ہیں۔ اب اگر حکومت چھینیں گے یزید سے بزور ذوالفقار تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ دین کے اخلاص کے لیے کر رہے ہیں، لہذا ہم اپنا گلا کٹائیں گے، اپنے بچوں کی قربانی پیش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ آج جو ہم یاد مناتے ہیں یہ اسی جنگ کی ہے، اسی عظیم جہاد کی ہے جس کا نام کربلا ہے، اور آج ساری دنیا غم حسین میں گریا۔ بس حضور، اللہ اکبر۔ کون حسین؟ امام حسین۔ کون تھے امام؟ تیسرے امام۔ کون؟ کہ جب مدینے میں پیدا ہوئے تو بیویاں جو موجود تھیں انہوں نے ہر امام کی ولادت کے وقت بتایا ہے کہ ایک نور چمکتا تھا، نور چمکتا تھا، تاکہ خدا بتا دے دیکھو یہ نور ہے۔ اور حسین جب پیدا ہوئے ہیں تو ایک نور چمکا جس میں کائنات نظر آنے لگی، اور سرور کائنات مدینے میں نہیں تھے۔ امام حسین کی ولادت کے بعد تشریف ہے، اور یہ حضور 1404 ہجریہ۔ دیکھیں آپ کہ 1400 برس گزر گئے، یہ بڑا اہم سال ہے، یہ حسین کی ولادت کی صدی، یہ حسین کی ولادت کا سال ہے۔ اللہ اکبر۔ کون حسین؟ کہ 3 دن تک نانا کا انتظار کیا۔ بیویاں کہتی ہیں جیسے ہی رسول اللہ آئے کہ حضور اپنے نواسے کو لی، یا رسول اللہ حسین کی ولادت کو 3 دن ہو گئے لیکن ابھی تک ماں کا دودھ بھی حسین نے نہیں پیا۔ کہ لاؤ مجھے آغوش میں لیا، اپنی زبان دہن حسین میں دے دی، حسین نے نبی کی زبان چوسنا شروع کی۔ پیدا ہو کے بھی 3 دن پیاسے رہے، اور شہادت کے وقت بھی 3 دن کے پیاسے تھے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے رلا رلا کے قتل کیا۔ ہاں، آپ آمادہ ہیں اور انشاءاللہ روئیں گے۔ بعد مجلس زری بھی برآمد ہو، اور زری زیارت کے لیے آخر فرش تک جائے گی، آپ امام کو کاندھا دے گی۔ یہ تمنا ہوتی آقا کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ اللہ اللہ، جب کسی بڑی شخصیت کا جنازہ اٹھتا ہے تو ہر عقیدت مند چاہتا ہے ہم کاندھا دے لیں۔ ہم آج وہ موقع فراہم کر دیتے ہیں شبی بنا کے کہ آئیے کاندھا دے لیجئے اس مظلوم کی زری ہے جس کا جنازہ کربلا میں نہیں اٹھ سکا۔ صبح عاشور سے امام حسین علیہ السلام جنازے لاتے رہے۔ شاعر نے عجیب بات کہی ہے کہ ایک دل پر 72 کا غم کیسے سہا ہوگا۔ اللہ اللہ، کبھی حبیب کا جنازہ لائے، کبھی مسلم کا جنازہ لائے، کبھی جون کا جنازہ لائے، کبھی ہلال کا جنازہ لائے۔
کبھی اون و محمد کے جنازے لائے، کبھی قاسم کے جنازے پر بیٹھ کے رونے لگے، اس لیے کہ جنازہ اس قابل نہ تھا کہ لے جایا جا سکے۔ کبھی عباس کے جنازے پر پہنچے، کبھی علی اکبر کے جنازے پر پہنچے، کبھی علی اصغر کا ننھا سا جنازہ لے کے چل۔ جزاکم ربکم۔ اور جب سب شہید ہو گئے، کوئی باقی نہیں رہا، تو ایک مرتبہ در خیمہ پر آئے اور آواز دی، بہن زینب تم پر حسین کا آخری سلام۔ آواز دی لیلا، رباب، ام فروا، اور آخر میں فرماتے ماں کی کنیز فضا، تجھ پر حسین کا آخری سلام۔ ہاں انشاءاللہ مجلسیں ہوتی رہیں گی، 8 ربیع الاول تک آپ ادا کرتے رہیں گے، لیکن اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، اس میں امام کو رخصت کرنا ہے۔ اے عزادارو، بانی مجلس جن کی طرف سے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے، وہ اس سال بعد مجالس زیارت کو بھی جا رہے ہیں، ہمارا سلام لیتے جائیے۔ آقا ہم نہیں پہنچ پاتے تو یہاں سے بیٹھ کے آپ کو سلام کر لیتے۔ آقا اس مجمع میں جس کے دل میں تمنا زیارت ہو، اسے بلائیے اپنے دربار میں، ہم آگے آپ کو سلام کریں۔ جزاکم ربکم۔ حضور حسین آخری سلام کر رہے تھے، ماں کی کنیز فضا تجھ پر میرا آخری سلام۔ فضا در پر آئی، شہزادے کیا اسی دن کے لیے جھولا جھلا کے پالا تھا؟ شہزادے کیا اسی دن کے لیے چکی پیسی تھی کہ آپ اور چلتے وقت مجھے سلام کہیں؟ چلیے شہزادی بلا رہی ہیں، 5ویں مجلس میں رخصت پر چکا ہوں، اس منزل کو سنیے۔ حسین آئے، بیویوں سے رخصت ہوئے، سید سجاد سے رخصت ہوئے، بیٹا خدا حافظ، جب قید سے چھٹ کے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اے آقا اتنا جواب سلام دینے والے جمع ہے۔ سنیں آپ، میں نہیں کہہ سکتا کہ مجلس کس وقت تمام ہو جائے گی، تاریخ یہ کہتی ہے کہ در خیمہ پر تشریف لائے، دائنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آواز دی آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر، آئینہ آئینہ مسلم ابن اوسجا، آئینہ آئینہ زہیر قائم، اور ایک مرتبہ آواز دی آئینہ آئینہ اخی عباس۔ آواز گونجی، حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شہداء کے لاشیں تڑپنے لگے، زمین سے بلند ہو گئے، آواز دی لبیک لبیک۔ امام نے فرمایا ہاں بہادرو، ہاں شیرو، ہاں مجاہدو، حسین تمہیں پکار رہا۔ آگے بڑھے، میدان میں کربلا میں تشریف لائے۔ حمید لکھتا ہے مقتل ابو مخرف میں ہے کہ امام آئے، سارا لشکر منتظر ہے، کیونکہ اب کوئی نہیں ہے سوائے حسین کے۔ عالم یہ کہ امام ذوالجناح پر تشریف فرما ہے، اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، او سعد کے بیٹے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میری آواز 3 دن کی بھوک و پیاس، کمزور ہے، باجوں کو روک دے۔ عمر سعد نے حکم دیا، باجے رک گئے۔ امام نے فرمایا، اے عمر سعد ذرا گھوڑوں کی لجامیں کھچوا دے، نہار ناکہ کھچوا دے۔ کتنے گھوڑے سے کربلا، کتنے ناکے سے، اس سے اندازہ کیجئے کہ امام کی آواز دب رہی تھی۔ عمر سعد نے کہا، حسین جو کچھ کہنا ہو کہو، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ دیکھیے اس کا نام ہے امامت نورانیت، جو زانو بیٹھے فرش زین پر، تیرے بس میں نہیں ہے تو میرے بس میں۔
یہ کہہ کے کلمے کی انگلی پھرانا شروع کی. حمید کہتا ہے جدھر جدھر حسین اشارہ کر رہے تھے گھوڑے گردنیں ڈال رہے تھے, ناقے سر جھکا رہے تھے, آنکھوں سے آنسو جا رہے. آواز دی کہ صف آخر تک کے لوگ سن لیں, میں مکے کا بیٹا ہوں, میں مینا کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں, میں مروہ کا بیٹا ہوں, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, ارے میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں, ارے میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, ارے میں 3 دن کا بھوکا ہوں. میں 3 دن کا پیاسا ہوں. ہاں میری ماں, ہاں میری بہنوں, ہاں میری بیٹیوں, میرے نوجوانوں, بھائیوں, بزرگوں, رخصت کر لو امام کو. پھر انشاءاللہ زندہ رہے تو آئندہ سال فرضی ادا پہ بیٹھیں گے. یہ آزادانوں کیا ہوا؟ ارشاد فرماتے ہیں 3 دن کا بھوکا ہوں, 3 دن کا پیاسا ہوں. جواب سنیں گے آپ؟ جب کہا میرے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو, یہ نہ کہنا کہ ہم نہیں پہچانتے تھے کہ نبی کا نواسا تھا. ہمارے ساتھ گھوڑا بڑھا کے آگے بڑھا, کہا حسین پانی پیو گے؟ ابھی پلاتے, مگر یزید کی بیعت کر لو. آپ انصاف سے بتائیے, بھرا گھر لٹ چکا ہے, کسی نے بیعت نہ کی, گلے کا دعوے. اب حسین سے یہ سوال کہ بیعت کر لو. لکھا ایک مرتبہ ذوالفقار کو دیکھا, نیام سے ذوالفقار نکالی, او صاحب کے بیٹے کیا تو مجھے مجبور جانتا ہے؟ مقاتل لکھتے ہیں کہ اب جو حسین نے حملہ کیا تو لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی, یہ وہی حسین ہے جن سے علی اکبر کا جنازہ نہیں ہوا, یہ وہی حسین ہے جو عباس کی لاش پر کمر پکڑے جا رہے تھے, یہ وہی حسین ہے جو علی اصغر کو لے کے بڑھ رہے تھے. سنیں آپ, ذوالفقار نے آم سے نکالی, میمنے کی طرف بڑھے, میمنہ بھاگا, میسرے کی طرف بڑھے, میسرہ بھاگا. قلب لشکر پر حملہ کیا, بڑے بڑے شورما, بڑے بڑے بہادر. راوی کہتا ہے کہ عمر سعد نے کہا ارے کہاں بھاگ رہے ہو؟ 3 دن کا بھوکا ہے, 3 دن کا پیاسا ہے. لوگوں نے کہا عمر سعد آنکھیں نہیں دیکھتے حسین کی, آنکھیں نہیں ملائی جاتی. اللہ رے جلالت حسین, نگاہ نہیں ملا پا رہے تھے, لوگ بھاگ رہے تھے, لشکر بھاگ رہا تھا, حسین ذوالفقار چلا رہے تھے اور کیا فرما رہے تھے؟ آواز دے رہے تھے ارے ارے تم نے میرے عباس کو مار ڈالا. ارے تم نے میرے اولا محمد کو مار ڈالا. ارے تم نے میرے قاسم کو مار دیا. ارے میرے اللہ کو جب پھانسی لگائی. ایک انقلاب عظیم تھا, دور تک حسین چلے گئے. ایک مرتبہ کچھ خیال آیا, زلجلہ سے کہا ذرا مجھے فرات پر لے چل. پہنچے, عباس کے کٹے ہوئے شانے, خون میں تر جنازہ, تیروں سے غلبار جسم دیکھا. بھیا عباس, بھیا عباس, تم نے 3 دن کے پیاسے کی لڑائی نہیں دیکھی. بھیا عباس, تم نے میری جنگ نہیں دیکھی. بس سنیں آپ, پریاس کر چکا, مجھے نہیں معلوم کہاں پر مجلس تمام ہو جائے. لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عمر سعد بھاگا ہوا آیا, سمرایا کا غضب ہو گیا. حسین فرات کو مانگ رہے, اگر پانی پی لیں گے تو جیتی ہوئی جنگ ہار جائے گی. کیا کرے کیا کرے؟ آواز دی حسین تم فرات کو پانی پی رہے ہو, فوجیں خیمے کی طرف بڑھ رہی ہے. بھئی آواز آئی, ایک مرتبہ گھوڑے کو دوڑایا, خبردار خبردار جو کسی نے خیمہ
ذوالفقار کھائے گی، ارے میری بہن ارے اس نے کچھ میرے چھوٹے چھوٹے بچے لگے حسینہ یہ شب جائے معاشر میں حسینہ، یہ شب جائے حسینہ، ام شب شب ماتم حسینات، ام شب شب ماتم حسینات، عالم ہم در فغان و شیناس، ام شب شب ماتم حسینات، ام شب شب ماتم حسینات، عالم ہم در فغان و شیناس، قرآن جنان با حسینات، خاک تپان با حسینات، فریاد کنان با حسین، پیغمبر چشم عزل جنا شافع مشار چشم عزل جنا جنا عزل جنا مصیبت شد جہان زیر و زبر، علم از ہجر حسین خونی جگر، کوفیان رو باسی فشد جلواگر، یعنی عزل جنا جنا عزل جنا جنا عزل جنا پیغمبر چشد عزل جنا شافع مشار چشد عزل جنا جنا عزل جنا جنا عزل جنا حسین نازش بدر و حنین، در زمین کربلا شد شور و شین، خلق عالم جمله گوید وا حسین، یعنی ابن حیدر الوداع، ابن حیدر الوداع، ابن حیدر الوداع، صاحب سر الوداع، ابن حیدر الوداع، خاتم علی جان پیغمبر الوداع،
سارا الوداع سارا الوداع حیدر الوداع حیدر الوداع بیدار گردی دادر کشو بالا بنتے حسین ایسی تم ہدایتی میں شاہ بے سر الوداع حسیناً و حسیناً و حسیناً 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 على نوح لخزها البكائي حسينا وحسينا وحسينا على السيد شهيد كربلاء حسينا وحسينا وحسينا سبيل المصطفى خير الوراء حسينا وحسينا وحسينا فقال لهم لعل قوم إني حسينا وحسينا وحسينا يتم إن شربتم عزب فاذكروني حسينا وحسينا وحسينا سمعتم بغريب أو شهيد فانبغوني حسينا وحسينا وحسينا تكن في يوم عاشوراء جميعا تنظروني حسينا وحسينا وحسينا واستشقي لطفلي فأبوا يرحموني حسينا وحسينا وحسينا حسين 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 حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا أنا السبط الذي من غير جرم قتلوني حسينا وحسينا وحسينا بجود الخيل بعد القتل عمدا سحقوني حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسين 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 ابن الزهراء وغيلا ابن الزهراء وغيلا ابن الزهراء وغيلا ابن الزهراء وغيلا يا تاريخا في السهراء مولانا طاہر صاحب سے معلومہ ماتمداروں کا درمیان میں تشریف لائیں اجرکم علی الحسین ممبر سلونی مولانا سید مظفر حسین صاحب قبلہ طاہر جلونی کی عمر اقبال میں ترقی عطا فرما زبان میں قوت لسان می سمیت عمار عطا فرما في السلام يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين
السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الزوفاء.